बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह किसी औरत से राज़ी होता है तो इसके जिस्म में ये 8 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। 8 ऐसी निशानियाँ कि जिस औरत में ये ज़ाहिर हो जाएं तो वो खुश हो जाए कि इसका रब, इसका खुदा इससे राज़ी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह राज़ी होता है तो 8 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियाँ। अगर किसी में एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और इसके साथ मारपीट करना कैसा है, इससे घर में क्या होता है। नाजरीन, सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाते हैं, दीन से जोड़ देते हैं तो इसे अपना महबूब बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करते हैं, जिस तरह रिज़्क़ तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया इसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ इसको देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी हैं कि अल्लाह ने इसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं तो फिर इस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं। यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि यह बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए अल्लाह पाक इस दुनिया में भी राज़ी करते हैं और आखिरत में भी राज़ी करेंगे। जो इस वक्त बिखर जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया, मैं तो दीन का कारकुन हूँ, फिर मुझे फ़िक्र क्यों हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन ख़रीदने से पहले इसे बजा कर देखते हो कि मट्टी ठीक तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने मुझे आजमाया था। इसके बाद यही वो ग़ुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला कि ये बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि आप ही तो फरमाते थे कि हर वक्त बावुज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवुज़ू हो जाता हूँ तो उसी वक्त नया वुज़ू कर लेता हूँ और जब वुज़ू करता हूँ तो इस वक्त 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई फ़िक्र या परेशानी में हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाते हैं। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है जिसे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किससे राज़ी हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो इसकी तरफ खूबसूरत तब्दीलियाँ लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, इसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से होश में आते हैं तो सबसे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फ़रमाया है और इसके बाद ख़ुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फ़रमाया होगा वो हक़ ही फ़रमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जिब्राईल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आप आसमानों के तमाम फ़रिश्तों को ख़बर दे दो कि ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आसमान के तमाम फ़रिश्ते और तमाम नूरानी मखलूक भी इससे मोहब्बत करती है। आसमान के खरबों फ़रिश्ते इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फ़रिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ऐ लोगो, फ़लाँ शख्स अल्लाह का महबूब है।
حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نورانی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جن کو کرنے سے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ سکون والا اور وقار والا کوئی نہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہیں، یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ دوسری نشانی، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھ جائے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ تیسری نشانی، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ چوتھی نشانی، وہ اپنے مال اور دولت میں فراخی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ پانچویں نشانی، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام ٹھیک نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کا خیال رکھتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا یا غصہ کرنا درست ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھو، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، اگر وہ خوشی سے گھر کا کام کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے گا، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ڈانٹتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ اس شخص کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عورتوں پر ظلم کیا، انہیں حقیر سمجھا، انہیں غلام سمجھا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے اور عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی
پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری یہ بیوی تمہارے ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں اور وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت شہرت دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھ، اللہ نے مردوں کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی، میرے نکاح میں ہے، میں اسے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے آئندہ وقت میں اولاد کی بغاوت۔ جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔